بھی ہے، وہ احد بھی ہے، واحد بھی ہے، لم یلد بھی ہے، ولم یولد بھی ہے۔ وہ کھلاتا ہے خود کھاتا نہیں، وہ پلاتا ہے خود پیتا نہیں، وہ سلاتا ہے خود سوتا نہیں۔ وہ الہکم الہ واحد ہے، وہ فتبارک اللہ احسن الخالقین ہے۔ وہ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان ہے۔ وہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے الم نجعل الارض مہادا، زمین کا بچھونا تمہارے لیے بچھایا ہے۔ والارض فرشناها فنعم الماہدون، جس نے زمین کو تمہارے لیے بساط بنا دیا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا عند یوم الفصل کان میقاتا۔ زمین کا بچھونا بچھایا ہے تمہارے لیے، آسمان کا شامیانہ لگایا ہے تمہارے لیے۔ یہ جوڑے بنانے والا وہی خدا ہے، یہ آسمان سے پانی برسانے والا وہی خدا ہے، یہ زمین پہ دن کو بطور معیشت بنانے والا وہی خدا ہے، یہ رات کو تمہارے لیے سکون بنانے والا وہی خدا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھا کر اس میں سے تمہارے لیے غلے کو اگایا ہے، تمہارے لیے رزق کو اگایا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر لست علیہ بمسیطر الا من تولى وکفر۔ انسان کو رب ذوالجلال کو دیکھ رہا ہے، کیا خدا ہے یا نہیں ہے؟ اس خدا کی عزت و عظمت و کاریگری کو دنیا میں نہ دیکھ، کوئی خدا ہے جو منہ الانہار وان منها لما یشقق فیخرج منه الماء وان منها لما یحبط منه الخشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اے انسان، تو رب ذوالجلال کے نام پہ نہ کانپتا ہے، نہ خشیت الہی تیرے دل میں آتی ہے، مگر اتنے بڑے بڑے ایسے پہاڑ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور یہ سب کا سب اللہ کی خشیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ ہم نے اپنی امانت آسمانوں کو پیش کی، آسمان نے انکار کر دیا۔ ہم نے اپنی امانت زمینوں کو پیش کی، زمینوں نے انکار کر دیا، مگر انسان تو ہی تھا جس نے ہماری امانت کو اٹھا لیا۔ اس لیے ہم نے تجھے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے تجھے اپنی امانت کی وجہ سے خلیفہ بنایا ہے، تجھے ہم نے صرف عقل کی وجہ سے خلیفہ نہیں بنایا، تجھے ہم نے اپنی عبادت کی وجہ سے خلیفہ بنایا۔ عزیزان گرامی، آج کی رات شب برات کی رات ہے، اور میں نے بھائی ارسلان صاحب سے پہلے پوچھا تھا موضوع کا، تو میں شب برات کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ شب برات یہ 4 نام سے منسوب ہے۔ اسے شب برات بھی کہتے ہیں، اسے لیلۃ مبارکہ بھی کہتے ہیں، اسے شب توبہ بھی کہتے ہیں، اسے شب ویل بھی کہتے ہیں۔ مبارکہ برکت والی رات، برات بخشش والی رات، توبہ رجوع والی رات، ویل ہلاکت والی رات۔ رات ایک ہے، مضمون معنی 4 ہیں۔ برکت والی رات، رجوع والی رات، برات لوٹنے والی رات یعنی بخشش والی رات، ہلاکت والی رات، پروردگار۔ یہ 4 مفہوم، 4 موضوع، 4 عنوان کس کے لیے؟ فرمایا کہ لیلۃ الویل، ہلاکت والی رات ان کے لیے ہے، وہ کتنے بد نصیب ہیں جن کو ہم نے یہ رات دی ہے مگر پھر بھی اس رات سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔
اور وہ اپنی ہی ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی ہی بدمستی میں پھر رہے ہیں. ہم نے ان کو موقع دیا ہے, ہم نے ان کو چانس دیا ہے. آؤ آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ, آؤ آج اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی طرف رجوع کر لو. آؤ آج لما ہدی الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین واعبدونی ھذا صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون. آج اپنے عزیز دشمن کو چھوڑ دو, آج اپنے حقیقی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں لوٹ آؤ. آج تم سے ہم نے کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, شیطان کو چھوڑ دینا. اعبدونی ھذا صراط مستقیم, میرے بندو صرف صراط مستقیم ہی سیدھا رستہ ہے. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ارے تم نمازوں میں دعا مانگتے ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. مولا تو رحمان بھی ہے, مولا تو رحیم بھی ہے. ہم اس لیے یہاں پہ آغاز تیرے رحمان اور رحیم سے کر رہے ہیں, کیونکہ جب کسی سائل جب کسی آقا کے دروازے پہ جاتا ہے تو وہاں پہ اس کی سخاوت کا ذکر کرتا ہے, اس کی عطا کا ذکر کرتا ہے, اس کی عنایات کا ذکر کرتا ہے. مولا میں بدکار ہوں, میں خطا کار ہوں, میں سیاہکار ہوں, مگر تو رحمان بھی ہے, تو غفور بھی ہے, تو غفار بھی ہے, تو ستار بھی ہے, تو غفار الذنوب بھی ہے. مولا تو رحمان بھی ہے, مولا تو رحیم بھی ہے. میں ہزار گناہ کروں تو اپنی ستاری کے پردے میں چھپائے گا, اس لیے کہ مالک یوم الدین بھی تو ہی ہے. مالک یوم الدین, مولا کوئی اور مالک ہوتا اس کی بارگاہ میں جاتے, کوئی اور سردار ہوتا اس کی بارگاہ میں جاتے, کوئی تیرے برابر ہوتا اس کے پاس میں چلے جاتے. مگر مالک بھی ایک ہے, ستار بھی ایک ہے, غفار بھی ایک ہے. مولا آج تیری بارگاہ میں تیری صفت غفاریہ کا ذکر کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں آئے ہیں. میں بندہ ہوں, چاہے جہاں بھی بھٹکتا رہا, جہاں بھی پھرتا رہا, جہاں بھی جاتا رہا, مگر مجھے یقین تو یہی ہے میرا مولا بھی تو ہے, میرا مالک بھی تو ہے, میرا مالک بھی تو ہے, میرا مولا بھی تو ہے. پروردگار میں نے 70 سال 40 سال 50 سال 80 سال تیری بارگاہ سے دور بھاگتا رہا, مگر آج یقین ہو گیا کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے, کوئی قہار نہیں سوائے اللہ کے, کوئی عطا کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے, کوئی غنی نہیں سوائے اللہ کے, کوئی مغنی نہیں سوائے اللہ کے, کوئی رازق نہیں سوائے اللہ کے, کوئی رزاق نہیں سوائے اللہ کے. مالک اس لیے آ کر یہی تو کہہ رہا ہوں, حمد بھی تیرے لیے, ثنا بھی تیرے لیے, حمد بھی تیرے لیے, ثنا بھی تیرے لیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مالک تیری عبادت کر رہا ہوں, فقط عبادت تیرے لیے ہے. اہدنا الصراط المستقیم. جب یہ ساری باتیں کر لی اس کے بعد کہا مولا مالک صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ویل سے بچ گئے, جو آج کی رات میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں نہیں آئے. ان کے لیے شب برات نہیں ہے, ان کے لیے شب ویل ہے, شب بربادی ہے, شب خسارہ ہے, شب ہلاکت ہے. شب برات کن کے لیے ہے؟ جو آج کی رات رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جھک گئے ہیں, جنہوں نے آج کہہ دیا اہدنا الصراط المستقیم. مالک سارا سال تیری بارگاہ سے دور رہے, مگر آج تیری بارگاہ میں آئے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم پر قائم رکھ. دو معنی بنتے ہیں, صراط مستقیم کی طرف گامزن کر یا صراط مستقیم پر قائم رکھ. جو آج رات رب کی بارگاہ میں چک رہے ہیں وہ صراط مستقیم کے راستے کی طرف گامزن ہونے کی دعا کر رہے ہیں, مگر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, مگر وہ لوگ جو صراط مستقیم پہ چل چکے ہیں
وہ لوگ جو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. میں اکثر ممبروں پہ کہا کرتا ہوں قرآن پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو, قرآن ہر راستے میں تمہیں ہدایت کا رستہ دکھاتا چلا آئے گا. ولی وہ نہیں ہوتا جس کے ہاتھوں میں بڑے بڑے مدریے پڑی ہوئی ہوں, ولی اسے نہیں کہتے. جو مہینہ دو مہینے نہائے نہیں, ولی اسے نہیں کہتے. جو کپڑے بدلتا ہو, ولی اسے نہیں کہتے. جو بڑی گاڑی لینڈ کروزر پہ آتا ہو, اللہ کہتا ہے وہ ولی نہیں ہے. جو ہر بات پہ بددعا دیتا ہوا نظر آئے, ولی کا بیٹا ولی نہیں ہوتا. فقیر کا بیٹا فقیر نہیں ہوتا, فقیر کا بیٹا فقیر نہیں ہوتا. مولا ولی کون ہے؟ آئے کی رات پتا چل جائے کون ہے. صراط الذین انعمت والے, جن کے لیے شب برات بھی جن کے لیے انعام ہے, لیلۃ مبارکہ بھی جن کے لیے انعام ہے. آواز آتی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. کسی خطیب سے نہ گارنٹی لو کہ فلاں ولی ہے, کوئی نقیب سے گارنٹی نہ لو فلاں ولی ہے. جس کے لاکھوں مرید ہوں وہ ولی نہیں ہوتا. ولی وہی ہوتا جسے قرآن ولی کہہ رہا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. جب تم ان کو دیکھے گا وہ کبھی سجدے میں ہوں گے کبھی قیام میں ہوں گے. جب ان کو دیکھے گا کبھی سجدے میں ہوں گے کبھی قیام میں ہوں گے. قد افلح المؤمنون والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی, انسان گھاٹے میں ہے, انسان صریحتاً خسارے میں ہے. پھر پروردگار کامیاب کون ہے؟ قد افلح المؤمنون حی علی الفلاح. قد افلح المؤمنون حی علی الفلاح. آؤ کامیابی کی طرف. او بزنس مین, تو کہتا بزنس میں کامیابی ہے, اللہ کہتا اذان میں کامیابی ہے, نماز میں کامیابی ہے. تو کہتا تجارت میں کامیابی ہے, تو کہتا اولاد پر صرف کرنے میں کامیابی ہے. اللہ کہتا آپ بتا کامیابی کس میں ہے؟ قد افلح المؤمنون, مومن کامیاب ہو گئے. آج کتنے بزنس مین گزر گئے مگر آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں. اس قصور کی سرزمین میں پتہ نہیں کتنے آئے, اپنا لوہا منگوایا, کوئی سیٹ کہلواتا تھا, کوئی تاج بزنس مین کہلواتا تھا, کوئی اپنے آپ کو یہاں کا سرمایہ دار سمجھتا تھا, کوئی ملک تھا, کوئی جگیردار تھا, مگر آج مٹ گئے. قد افلح المؤمنون. بلے شاہ کا کل بھی نام زندہ تھا, آج بھی نام زندہ ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. صرف نماز ہی نہیں پڑھتے, ان کی نماز میں خشیت ہوتی ہے. تھوڑا سا ساتھ دیں مہربانی آپ کی. ان کی نماز میں خشیت ہوتی ہے. سخت نماز پڑھنا ہے, نرانے نماز پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو کا بہہ جانا اور بات ہے. جو سخت نماز پڑھتے ہیں وہ عابد بنتے ہیں. جن کی نماز میں آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں وہ زین العابدین بن جاتے ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. آج کی رات خشیت کی رات ہے, آج کی رات رونے کی رات ہے. یوں جیسے آج آپ کا جھرمٹ ہے. مسجد نبوی میں صحابہ کے ایک جھرمٹ تھا. آقا کریم تشریف فرما تھے, میں یوں کیوں نہ کہوں چاند ستاروں میں چمک رہا تھا. تھوڑے پچھلے بھی بولے, مہربانی ہوگی آپ کی. بھئی آج کی رات میں ایسی رات ہے, اس لیے موضوع بھی وہی ہے. اب اس موضوع کو آپ کو سننا بھی پڑے گا, برداشت بھی کرنا ہوگا, کیونکہ میں ہمیشہ موضوع کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں. صحابہ کا جرمٹ ہے, ستاروں میں چاند کتنا خوبصورت لگتا ہے. جو دیکھنا ہو تو کبھی چاند کو ستاروں میں چمکتے دیکھنا. ستارے موجود ہیں,
رسول تشریف فرما ہیں، میرے آقا نے خشیت الہی کا ذکر شروع کیا، میرے نبی نے خشیت کے بارے میں بتانا شروع کیا، بتانا کیا اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. کبھی رسول کہہ رہے القاریہ ملکاریہ وما ادراک ملکاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. کبھی رسول کہہ رہے اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يورد ويكون سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مستجر حكمة بالغة فما تغني النظر. کبھی رسول صحابہ کو بتا رہے ہیں، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. کبھی رسول کہہ رہے اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. میرے رسول چلتے 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 جب اصحاب کتاب پر پہنچے اور جب رسول نے کہا کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. ایک حبشہ سے آیا ہوا کالے رنگ کا ایک حبشی بیٹھا تھا، جیسے ہی خدا کی خشیت کو سنا، جب خدا کے عذاب کو سنا چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا. آسمان سے جبریل اتر کر کہنے لگے اللہ سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے یہ بندہ کون ہے. یہ اللہ کے خوف کو سن کر رونا، یہ ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں آوازیں جاتی ہیں. رسول نے کہا یہ حبشہ سے آیا ہے. اب نام نہیں صحابی کا، ہو سکتا ہے بلال ہی ہوں، حبشہ سے آیا ہے. کہا یا رسول اللہ اللہ کہتا ہے ان کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے، کیونکہ رنگ کا کالا تھا. کہا اس کی حبشہ سے آنے والا، کہا قریش والے، قبیلہ بھی اور ہے، قوم بھی اور ہے، ملک بھی اور ہے، رنگ نسل بھی اور ہے. کہا کوئی حیثیت نہیں رکھتا. آواز ہی اللہ کہتا ہے میرے حبیب جو اس نے چیخ ماری ہے نا خدا کے خوف کی وجہ سے پورے مدینے والوں کے گناہوں کے برابر اس کا ثواب جو ہے پورا مدینہ اس کی چیخ میں بخشا جائے گا. اور پھر کہا یہ انعام ہے مدینہ والوں کے لیے. اللہ کہتا ہے میرے حبیب میرے ان اپنے ساتھیوں کو بتا دو جو دنیا میں جتنا میرے نام پہ روتا ہے قیامت کے دن اللہ اتنا سے اپنے قریب بلا کر ہنسائے گا. اگر ہنسنا چاہتے ہو قیامت والا دن تو پھر اللہ کے نام پہ رو، خشیت الہی پیدا کر. الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. کہا رابعہ بصری، توجہ ہے بھائی، لے لوں 5-10 منٹ. کہا رابعہ بصری ایک ہماری عبادت ہے، ایک رابعہ بصری کی عبادت ہے. اور میں یہاں پہ شب معراج کے موضوع پہ میں قبلہ شیخ صاحب وہاں پہ تشریف فرما تو میں نے جملہ کہا تھا ہم عبادت کرتے ہیں عابد بن کر، وہ عبادت کرتے ہیں عارف بن کر. عابدوں کی عبادت اور ہوتی ہے، عارفوں کی عبادت اور ہوتی. حضرت علی نے یہی تو کہا تھا مولا میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت کا شوق ہے، میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ تو واقعی لائق عبادت ہے. تب یہ طبقات کتنے بن گئے. ایک وہ طبقہ جو تو آتا ہی نہیں اللہ کی بارگاہ میں، ایک ہم جیسے نکمے آتے بھی ہیں تو جنت کے لالچ میں. رابعہ بصری بیمار ہو گئی. امام حسن بصری پتہ کرنے کے لیے آئے اور اپنا غم جو ہوتا ہے نا وہ ہمراز کو ہی سنایا جاتا ہے. ہر ایک کو یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ نہیں گایا جاتا. جب امام حسن بصری کو دیکھ کر تو رابعہ بصری رونے لگ پڑی. امام حسن بصری کہنے لگے رابعہ بیمار ہوتی ہو تو روتی ہو؟ فرمانے لگی بیمار کی وجہ سے نہیں رو رہی، پیچھے ایک بات اور بھی ہے. یہ رابعہ جانتی ہے وہ رابعہ کہ جب مکے جا رہی تھی تو خانہ کعبہ خود استقبال کے لیے آیا تھا. یہ پہلے بتا دوں
کہ کون ہے رابعہ؟ رابعہ کہتے چوتھی، ان کا نام اور تھا لیکن یہ چونکہ چوتھی بیٹی تھی اس لیے اس کا نام رابعہ رکھا گیا۔ پھر کبھی صحیح، چونکہ میرا موضوع نہیں جناب رابعہ لیکن حوالے کے طور پر یہ وہ رابعہ کہ جب چلی تھی ادھر سے ابراہیم بن ادم چلے تھے، اور ابراہیم بن ادم وہ ہیں جنہوں نے ہر قدم پہ 2 رکعت ادا کیے۔ بعض روایات میں کہ 16 سال لگائے رستے میں، بعض کہتے ہیں کہ 32 سال لگائے۔ جی جب یہ آئے، ایک وہ کعبہ ہے جنہیں تم دیکھنے جاتے ہو، ایک وہ کعبہ ہے جنہیں عارف دیکھنے جاتے ہیں۔ جب ابراہیم بن ادم گئے آگے دیکھا تو کعبہ ہی نہیں۔ مولا 32 سال لگا کے آیا ہوں، کعبہ ہی نہیں ہے۔ غیب سے آواز آئی، ابراہیم ایک میری کنیز آ رہی ہے جس کا نام رابعہ ہے، اس کے استقبال کے لیے کعبہ گیا ہوا ہے۔ جب رابعہ آئی ابراہیم بن ادم کہنے لگے رابعہ یہ تو نے کون سا ڈھونگ بنا رکھا ہے، کعبہ تیرے لیے آ رہا ہے۔ مسکرا کر کہتی جب سے اس کے ہو گئے، پچھلے بولو یار، جب سے اس کے ہو گئے یہ کعبہ کے اللہ محفوظ بھی میرے ہو گئے ہیں۔ وہ عورت ہو کر اس نے خرید لیا، تو مرد ہو کر نکمہ رہ گیا۔ اس لیے کہا من عاملہ قبل حافظ صاحب آپ کو آج ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں، من عاملہ صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ کبھی اس گمان میں نہ رہنا کہ میں مرد ہوں۔ کوئی بھی نیک عمل کرے اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو فرعون کی بیوی آسیہ کو جنت دے دے۔ وضرب اللہ مثلا، اور اللہ چاہے تو نبی کی بیوی نوح کی بیوی کو جہنم میں بھیج دے۔ یہ یہاں پہ مرد عورت کی نہیں، میں مرد ہوں نہیں، کوئی بھی ہو، فاطمہ بھی ہو تو عائشہ بھی ہو تو پھر بھی مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ ابو لہب جیسا ہو تو بھٹکتا رہتا ہے۔ یہی رابعہ کتنا مرتبہ ہے بلند، بیمار رو پڑی، امام حسن بصری کہنے لگے روتی کیوں ہو؟ بیماری کی وجہ سے رو رہی ہو؟ کہنے لگے بیماری کی وجہ سے نہیں رو رہی۔ کہنے لگے پھر کس وجہ سے رو رہی ہوں؟ کہنے لگے بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے یہ بیماری آئی کیوں ہے۔ کہنے لگے کیا آئی؟ کہنے لگے بس ایک دن نماز پڑھ رہی تھی، میں نے سورہ واقعہ کا آخری رکوع پڑھا، بعض روایت میں کہ سورہ الرحمن کا آخری، بس جنت کا ذکر تھا۔ ایک ہماری نماز ہے، ایک ان کی نماز ہے، بس جنت کا ذکر آیا، میں جنت کے ذکر میں گم ہو گئی، بس جنت کے ذکر میں گم ہو گئی۔ آواز آئی رابعہ محبت ہم سے، ہوئے 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 تمہاری مرضی یار، رابعہ محبت ہم سے اور تذکرے جنت کے، بس وہ سننا تھا، مجھے بیمار ہو گئی ہوں۔ میں جب کبھی سر بسجدہ ہوا، شب برات کو اس انداز سے بھی سن لو، میں جب کبھی سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ایک ہماری نماز، ایک حسین کی نماز۔ ہماری نماز میں دنیا داری، ہمیں علماء کہتے ہیں کہ ترجمہ پڑھا کرو، یہ بھی بلند درجہ ہے، مگر عابدوں کا عارفوں کا نہیں۔ عارفوں کا درجہ یہ ہے، اسی نے علی سے پوچھا اس خدا کی عبادت کیوں کرتے ہو، اسے دیکھ کر انہیں مسکرا کر کہتے تب تک سر سجدے سے نہیں اٹھاتا جب تک خدا کو نہیں دیکھ لیتا۔ کہاں تم ہو، کہاں یہ ہے؟ خنجر پہ خنجر چل رہا ہے۔ یہ 17 بعض روایت میں 13 یہ شمر نے 13 وار لگائے، اور ہر وار پہ یہی کہا سبحان رب العلا۔
تمہیں کانٹا بھی چبھ جائے تو نماز درم برم ہو جاتی ہے. حسین پہ خنجر چل رہا ہے, حسین ابن علی پہ خنجر چل رہا ہے. سبحان ربی الاعلی. شمر کہتا ہے درد نہیں ہوتی, مسکرا کر کہتے ہیں جب مجازی عشق میں مجازی حسن یوسف کو دیکھا تھا عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی, انہیں خبر نہیں ہوئی. جب میں حقیقی حسن کو دیکھ رہا ہوں مجھے کیا خبر ہوگی. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. میں فرید بن جاؤں, میں داتا بن جاؤں, میں بلے شاہ بن جاؤں, نماز تیری دنیا والی داتا بننا ہے, پھر رابعہ کے قول پہ عمل کرنا ہوگا, پھر جنت جہنم سے نکلنا ہوگا, پھر لواجہ اللہ. مولا جنت کے لیے نہیں پڑھ رہا, تیرے چہرے کے لیے پڑھ رہا ہوں. عزیزان گرامی, میرے یہاں پہ ایک حدیث یاد آ رہی ہے, اجازت ہو تو سنا دوں. بہرحال موضوع کو مکمل تو ہونا ہے چاہے آپ کا دل کرے یا نہ کرے, مگر میں نے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, آقا کی حدیث ہے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاءوا فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها السلام علیکم طبتم فادخلوها داخلین. اللہ کہے گا جنتیوں, اللہ خطاب کرے گا جنتیوں سے, جو تم سے وعدہ کیا تھا پورا ہو گیا. سارے کہیں گے وعد اللہ حقا, اللہ تیرا وعدہ سچا ہے, تو نے جتنا کہا تھا اس سے زیادہ دیا ہے, تو نے جتنا وعدہ کیا تھا اس سے زیادہ دیا ہے. رسول فرماتے ایک طبقہ ہوگا جو نہیں بولے گا. اللہ کہے گا کیوں بھائی, تم کیوں نہیں بولتے؟ وہ کہیں گے اللہ تو جانتا ہے. اللہ سے جھوٹ تو نہیں بولا جاتا ہے نا, اللہ تو جانتا ہے. ہم نے جنت کے لیے نماز نہیں پڑھی, ہم نے جنت کے لیے نماز نہیں پڑھی, ہم نے یہ زکوٰۃ جہاد انفاق فی سبیل اللہ جنت کے لیے نہیں کیا. آواز آئے گی میں جانتا ہوں مگر یہ جنت بھی دے رہی تھی, مگر میرے بندو ان کو بتا دو کہ تم نے کس لیے نماز پڑھی. کہیں گے مولا ہم نے جنت کو دیکھنے کے لیے نہیں, تیرے مکھڑے کو دیکھنے کے لیے نماز پڑھی تھی. یہ عاشقوں کی نماز اور ہوتی ہے, یہ عبدوں کا سجدہ اور ہوتا ہے. بھائی میں یہی کہتا ہوں عابد بن کر سجدہ کرو گے تو جنت ملے گی, اگر عارف بن کر سجدہ کرو گے خود خدا ملے گا. عبد الواحد بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, ایک ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں جنت ملنی بھی ہے کہ نہیں, پکی گل تو کسی نہیں نا پتا, لیکن یہ صراط الذین انعمت والے وہ تھے جن کو علم تھا جنت ملنی ہے. انہوں نے کہا مولا جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا, جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا. آواز آئی کہ فلاں علاقے کی ایک عورت ہے جس کا نام ہے میمونہ, وہ تیری جنت کی ساتھی ہوگی. یہ چلتے چلتے کہا پر ساتھی کو مل کے تو آؤں. جب وہاں پہ علاقے میں پہنچے تو پوچھا میمونہ سے ملنا ہے. لوگوں نے کہا وہ تو دیوانی ہے, وہ تو پاگل سی ہے, بکریاں چاراتی کبھی کدھر کبھی کدھر, تم نے کیا ملنا؟ کہنے لگے نہیں ملنا ہے ضرور. کہنے لگے جنگل میں چلے جاؤ. جنگل میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ شیر ان کی بکریاں چرا رہا ہے. اور پچھلے بول پو یار, شیر بکریاں چرا رہا ہے, خود اللہ کی نماز پڑھ رہی ہے. سلام پھیرا, عبد الواحد آ گیا, کہا السلام علیکم. مسکرا کر کہتی وعلیکم السلام یا عبد الواحد. عبد الواحد دیکھ کر کہتا تیری میری فرسٹ ملاقات, میں اللہ سے پوچھ کے آیا ہوں, تو میرا نام کیسے جانتی ہے؟ مسکرا کر کہے کہ جس نے تجھے بھیجا ہے اس نے مجھے بتایا بھی تو ہے. اور صرف تیرا خدا ہی نہیں میرا بھی تو خدا ہے. عبد الواحد بات کرنے لگے, کہنے لگے چل 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 واپس چلا جا, یہ وقت نہیں ہے باتیں کرنے کا, پتہ ہے جنتی ہیں.
پتہ ہے کہ جنتی ہے، پھر بھی کہہ رہے یہ وقت نہیں باتیں کرنے کا۔ عبد الواحد کہہ لگے ہم جنت میں ساتھ ہیں تو چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی پہلے ملاقات ہو جائے۔ کہہ لگے یہ وقت عبادت کا ہے، باتوں کا نہیں، یہ وقت عبادت کا ہے، ملاقاتوں کا نہیں۔ عبد الواحد کہہ لگا پھر بھی، کہہ لگا عبد الواحد چلا جا، میں نہیں چاہتی کہ کوئی سانس اس کی یاد کے بغیر گزر جائے۔ تمہیں پتہ چل جائے کہ ہم جنتی ہیں کیا کرو گے؟ لیکن یہ وہ تھے، یہ عارف تھے۔ عزیزان گرامی، سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت سیدنا سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں اور حضور داتا گنج بخش کے پردادا پیر ہیں۔ اور عزیزان گرامی، سیدنا ذوالنون مصری وہ ہیں جن کے اب یہ وفات پا رہے تھے تو بغداد کے 500 اولیاء نے رسول کریم کو خواب میں دیکھا اور کہا یا رسول اللہ مصر میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ میں تمہیں پتہ نہیں آج ہمارا یار ذوالنون دنیا سے جا رہا ہے۔ اور جب ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ وفات پائی تو ماتھے پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ مات حبیب اللہ فی حب حبیب اللہ، یہ اللہ کے حبیب کی محبت میں مرنے والا اللہ کا حبیب ہے۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، میں نے جنگل میں ایک نوجوان دیکھا جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اس کے پاس جا کر پوچھا، مجھے نظر آیا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ وہ بولا نہیں، اس نے زمین پہ ایک شعر لکھا۔ اس نے لکھا ذوالنون یہ لکھا ہوا باقی رہ جائے گا مگر لکھنے والے دنیا سے چلا جائے گا۔ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں تیرے ساتھ باتیں کروں، بس یہاں پہ رہنا ہے تو صرف اللہ کے ذکر میں مصروف رہنا۔ عزیزان گرامی، صراط الذین انعمت علیہم، ہمارے اندر تکبر ہے، ہمارے اندر حسد ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آج ہم جا رہے ہوں نا تو ہمیں کوئی سلام نہ کرے تو ہمارے دل کے اندر غرور پا، سانو سلام نہیں کیتا سانو انہیں بلایا ہی نہیں تھا۔ تے ساڑے جڑے خطیب یا تقیبت میں آدھی گل کیوں نہ کرا، ساڑا کوئی ہاتھ نہ چومے تا سی ویر رکھ لینے ہیں۔ سیدھی بات ہے کہ یار انہیں میرا ہاتھ نہیں چومے، میرے تو بڑا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آج حق کی باتیں سن لیجئے، یہ وہ بایزید بستامی ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اسی علامہ ذوالفقار علی حیدری دیوبندی کراچی کا ہے، اس نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جناب سلطان محمود غزنوی جا رہا تھا کہ اچانک آندھی آئی، اس لیے آندھی سے بچنے کے لیے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ قبر کے ساتھ لیٹ گیا۔ اس وقت ابھی تک گنبد وغیرہ نہیں بنے تھے، باہر میدان میں مزار تھی، لیٹ گیا۔ آندھی چلی گئی، کچھ آندھی قبر کے جو ذرات کے وہ اڑ کر اس کے اوپر پڑتے رہے، مر گیا۔ مرنے کے بعد جب ابو حسن خرقانی نے دیکھا، کہا محمود غزنوی کیا معاملہ ہوا؟ میں نے کہا پروردگار میں نے جہاد کیے۔ آواز ہے جہاد نہیں کیے، تو نے سومنات کا بندر توڑا مگر اس بت سے جو ہیرے جواہرات نکلے وہ تو نے اپنے خزانے میں رکھے، تیرے اعمال ضائع ہو گئے۔ آواز ہے اسے جہنم میں لے جاؤ۔ توجہ کیجئے گا، جب جہنم میں لے جایا جا رہا تھا آواز ہے اسے واپس لے کے آؤ۔ جب واپس لے کے کہا اسے جنت کا لباس پہنایا جائے، جنت کا لباس پہنایا گیا۔ محمود غزنوی کہتے ہیں جب میں جا رہا تھا میں نے پوچھا کس وجہ سے؟ میرا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوا مگر آج جنت کا لباس کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ آواز آئی سلطان محمود غزنوی سوچ، ایک دن تو جا رہا تھا، تو نے بایزید بستامی کی قبر کا آسرا لیا تھا، آندھی چل رہی تھی، بایزید بستامی کی قبر کے ذرات
اڑ اڑ کر تیرے چہرے پہ پڑ رہے تھے. ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہمارے یار کی مٹی جس کے چہرے پہ لگے وہ جہنم میں چلا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ ہے وہ بایزید بسطامی. مگر جا رہے ہیں، ایک پگڈنڈی ہے، پگڈنڈی پر چل رہے ہیں، سامنے سے کتا آتا ہے. ہماری بھی عادت ہے جب کتا ہے تو ہم اپنے کپڑوں کو کہ کہیں لگ نہ جائے، نجس جو ہوا. بایزید بسطامی نے بھی اپنے کپڑوں کو ساتھ سکیڑا. کتے نے بایزید بسطامی کی طرف دیکھا، اللہ سے التجا کی پروردگار مجھے اجازت دے کر میں تیرے ولی سے کچھ باتیں کر لوں. بایزید بسطامی سے وہ کتا کہنے لگا بایزید یہ تو نے کپڑے کیوں سکیڑے ہیں؟ بایزید کہنے لگا کہ تو نجس ہے، میں انسان ہوں، میں تیرے ساتھ لگ جاتا میرے کپڑے ناپاک ہو جاتے. کتے نے دیکھ کر کہا بایزید زہرن پاک کر رہے ہو، زہرن پاک کر رہے ہو. جو تیرا دل میری وجہ سے جو تیرے دل میں تکبر آیا ہے وہ نجس کون پاک کرے گا؟ بایزید بسطامی کہنے لگے واقعی کہا تو تیرے ٹھیک ہے، میرے دل میں تکبر. کہاں یہ مرتبہ، کہاں کتے سے مذاکرہ اور کتے کی بات کو مانا جا رہا ہے؟ تو ٹھیک کہتا ہے. اچھا پھر ایسا کر. کتا کہنے لگا کیا کروں؟ مجھے چند دن اپنی صحبت میں رہنے دے. اوئے ہوئے ہوئے. بایزید کہہ رہا مجھے چند دن اپنی صحبت میں رہنے دے. کتا کہنے لگا بایزید تو میری صحبت میں نہیں رہ سکتا. کیوں نہیں رہ سکتا؟ مجھے ڈر ہے کہیں تیرے دل کے تکبر کی وجہ سے میں مغرور نہ ہو جاؤں. بایزید رو پڑے فرمایا تو سچ کہتا ہے. اور کہنے لگا پھر بھی مجھے ساتھ رکھ لے کچھ دنوں کے لیے. کہنے لگا میں ضرور رکھ لیتا مگر بایزید مجھے میرا مالک نہ دے تو میں صبر کرتا ہوں، لیکن میں در نہیں چھوڑتا. میرا مالک مجھے نہ دے میں صبر کرتا ہوں مگر در نہیں چھوڑتا. کوئی انسان ہے یہ 2 دن نہ ملے تو شکوہ شروع کر دیتا ہے. مجھے ڈر ہے کہیں میں بھی تیرے ساتھ جیسا نہ ہو جاؤں. بایزید رو پڑے اور یہی سیدنا سری شکتی رحمت اللہ تعالی علیہ امام جعفر صادق کے پاس آتے ہیں. باتیں ہو رہی ہیں ولی کی، ولی کے ساتھ. دوران گفتگو امام جعفر صادق کہتے ہیں سری شکتی جب تمہیں ملے تو کیا کرتے ہو، جب نہ ملے تو کیا کرتے ہو؟ بولو. جب تمہیں ملے تو کیا کرتے ہو، جب نہ ملے تو کیا کرتے ہو؟ سیدنا سری شکتی کہنے لگے امام کی بارگاہ میں آپ کہتے ہیں مولا جب ہمیں نہ ملے ہم صبر کرتے ہیں، جب مل جائے ہم شکر کرتے ہیں. میں نے پہلے کہا ہمارے 3 درجے ہیں، ہمیں مل جائے ہم غرور کرتے ہیں، نہ ملے شکوہ کرتے ہیں. سری شکتی کہتے ہیں ہمیں نہ ملے ہم صبر کرتے ہیں، مل جائے شکر کرتے ہیں. امام جعفر صادق کہنے لگے سری شکتی تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں ولی ہوں، تو فقیری کا دعویٰ کرتا ہے. یہ کام تو ہمارے مدینے کے کتے بھی کرتے ہیں. مولا کیسے؟ کہا کتوں کو مل جائے تو مالک کی دم ہلا کر شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کر کے بیٹھے رہتے ہیں. جانتے تھے آل محمد کا خانوادہ ہے نا. آپ اگر کہنے کہ مولا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ مسکرا کے کہنے کہ جب نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، مل جائے تو لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. جب نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، جب مل جائے تو لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. عزیزان گرامی جو بھی منظور نظر ہوا ہے وہ صرف انگوٹھیاں پہن کر نہیں ہوا، صرف بھنگ پی کر نعرے لگانے سے نہیں ہوا. یہ عشق نہیں آشا، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے، ڈوب کے جانا ہے.
یہ ولایت، یہ خدا کی محبت، یہ خدا کی رستہ، یہ طریقہ خدا، یہ اتنا آسان نہیں۔ اگر یہ گدیوں پہ ملتا ہوتا تو ہر گدی والا ولی ہوتا، مگر اقبال نے یہ کہا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، ارادت ہو تو دیکھ ان کو جدے بیزا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں، ان کو جا کے دیکھ، جا کر پہچان، ولی تیرے پاس نہیں آئے گا، تجھے ولی کے پاس جانا پڑے گا۔ ابراہیم بن ادم، بس 2-3 باتیں کر کے اجازت چاہوں گا۔ ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ تھے اپنے زمانے کے، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، اچانک آواز آتی کہ محل کی چھت پہ کوئی چل رہا ہے، کوئی دوڑ رہا ہے۔ آواز دی کون؟ کوئی جواب نہ آیا۔ پھر آواز دی کون؟ پھر جواب نہ آیا۔ تیسری بار جب غصے سے آواز دی تو ایک بندہ کھڑکی میں سے اوپر سے لٹک کر کہتا جی بتائیے یہ بادشاہ کے محل کی چھت پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہتا حضور ہم بدو ہیں، ہمارے صحرا میں کچھ اونٹ گم ہو گئے ہیں، ہم وہ تلاش کر رہے ہیں۔ ابراہیم غصے میں آ کے کہتا ہے یہ بدوؤں کے اونٹ، صحرا کے اونٹ بادشاہ کے محل پہ کیسے ملتے ہیں؟ وہ آگے سے کہہ لگا اگر بادشاہ کے محل پہ اونٹ نہیں مل سکتے تو بادشاہ کی سیڑھی پہ خدا بھی نہیں مل سکتا۔ پریشان ہوئے، رو پڑے، صبح اٹھے۔ جب اللہ رستہ دکھاتا ہے تو پھر خود رستے آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ جب صبح گئے، ایک دربان کے ساتھ ایک فقیر لڑ رہا تھا مجھے بادشاہ سے ملنا ہے، اور آواز لگا رہا تھا مجھے اس سرائے میں، اس ہوٹل میں، مجھے اس خانقاہ میں آرام کرنا ہے۔ دربان کہہ رہے تھے یہ سرائے نہیں ہے، یہ بادشاہ کا محل ہے۔ یہ آواز بلند ہوتی گئی، بادشاہ کے کان میں پہنچی۔ بادشاہ نے کہا اسے آنے دو۔ بادشاہ کے سامنے آیا۔ بادشاہ سلامت، میں اس سرائے میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا مجھے تیرے دربان نے بتایا نہیں کہ یہ سرائے نہیں، یہ بادشاہ کا محل ہے۔ اسے کہا بادشاہ سلامت بتا دیجئے آپ سے پہلے کون تھا؟ اور محلات پہ غرور کرنے والوں، بادشاہ نے کہا صاف ظاہر ہے میرا باپ تھا۔ تیرے باپ سے پہلے کون تھا؟ ہاں جی جدی پشتی، میرا باپ تھا، اس کا باپ تھا، اس کا باپ تھا، اس کا باپ تھا۔ کہ ایمان سے بتانا جب تیرا باپ یہاں پہ نہیں رہ سکا، جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ دل اچاٹ ہوا، گھر میں آیا۔ جو کنیز پھولوں کی سیج سجاتی تھی وہ پھولوں کی سیج سجاتے سجاتے اسی کے اوپر لیٹ گئی۔ بادشاہ کو غصہ آیا کہ میری سیج ہو کنیز لیٹ جائے، درہ پکڑا مارنے لگی۔ جب 3-4 درے پڑے نا وہ لڑکی اٹھی، کنیز اٹھی، ہنسنے لگی۔ بادشاہ مار رہا ہے وہ ہنس رہی ہے، بادشاہ مار رہا ہے وہ ہنس رہی ہے۔ مارتے ہوئے اس نے پوچھا تو ہنس کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے ایمان سے بتانا جو چند لمحوں کے لیے سوئے اس کی یہ سزا ہے، جو سالوں سے سو رہا اس کی کیا سزا؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مکرمون۔ مومن وہی کامیاب ہیں جو نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، جو لغو اور اعراض والی باتوں سے اعراض کرتے ہیں، جو ہمیشہ اپنی زکوٰۃ ٹائم پہ ادا کرتے ہیں، جو زنا کے قریب نہیں جاتے، جن کو ہم نے ان کا مالک بنا دیا ہے وہ اپنی خواہشات ان سے پوری کرتے ہیں۔ جب ان کو امانت دی جاتی ہے وہ امانتیں پوری کرتے ہیں، جب ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں۔ سن لو
یہی جنت کے وارث ہیں، یہی جنت میں مکرم ہے، یہی جنت ان کی عزت و تکریم کرے گی، اور یہی ہوں گے جو جنت کے تختوں پر علی الارائک ینظرون هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون، یہی ہوں گے جو تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور مسکرا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے جو تو نے پورا کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔